اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی قارئین، آج کا ہمارا درس حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو جب ابن ملجم نے ضربت لگائی تو آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ایک وصیت فرمائی۔ اگرچہ ظاہری طور پر یہ وصیت آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو کی، لیکن اس وصیت پہ عمل کرنا تمام شیعان امیر المومنین علیہ السلام پر واجب ہے۔ اس وصیت میں آپ نے کیا فرمایا کہ اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأَن لَا تَبْغِيَا الدُّنْيَا وَإِن بَغْتُمَا، اور دیکھو دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل کیوں نہ ہو۔ وَلَا تَأْسَفَنَّ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِّيَ عَنْكُمَا، اور دنیا کی جس چیز سے تم کو روک لیا جائے اس پر افسوس نہ کرنا۔ وَقَوْلًا بِالْحَقِّ، اور جو بھی کہنا حق کہنا۔ وَعَمَلًا لِلْأَجْرِ، اور جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا۔ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ أَوْصِيكُمَا وَجَمِيعَ وَلَدَيَّ وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَ كِتَابِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، میں تم دونوں کو اور بقیہ اپنی تمام اولادوں اور اپنے تمام اہل و عیال کو اور ان تمام افراد کو جن تک یہ میرا نوشتہ پہنچے، یعنی جو لکھا گیا، وصیت جیسے لکھی جاتی ہے اسے نوشتہ کہا جاتا ہے، ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا۔ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلوات والصیام، کہ اور باہمی تعلقات کو استوار رکھنا یعنی قائم رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نمازوں اور روزے سے افضل ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہہم ولا تضیعوا بحضرتکم، خدارا یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کہیں ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے موجودگی میں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ فی جیرانکم فإنہم وصیۃ نبیکم ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم، خدارا اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں تمہارے نبی نے وصیت کی ہے اور اتنی شدید تاکید فرمائی ہے کہ گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں آپ انہیں بھی میراث پانے والوں میں سے قرار نہ دے دیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، خدارا قرآن کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم، کہ خدارا نماز کی ادائیگی میں پابند رہنا، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم، خدارا اپنے رب کے گھر کا خیال رکھنا جب تک کہ تم زندہ ہو، اسے خالی نہ چھوڑنا۔ یہاں پر مراد ہے مسجد، جس میں لوگوں کو نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ لَمْ تَنَاظَرُوا، کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا پھر عذاب سے مہلت نہ ملے گی۔ پھر فرماتے ہیں اللہ فی الجہاد بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ فی سبیل اللہ، خدارا خدا کی راہ میں اپنی جان و مال اور زبان کے ذریعے جہاد سے دریغ نہ کرنا۔
وعلیکم بالتواصل والتبادل وإياكم تدابر التقاطع، تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا، ایک دوسرے کی اعانت کرنا، اور خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا۔ پھر فرماتے ہیں لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فیولى علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم۔ دیکھو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بدکار تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تب بھی وہ قبول نہ ہوگی۔ یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المؤمنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو۔ یعنی یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ عام جو ہے لوگوں میں ہے کہ کوئی بھی بڑی شخصیت جو ہے وہ شہید ہو یا فوت ہو جائے تو لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، چیزوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے۔ تو امام امیر المومنین علیہ السلام بھی کوئی عام شخصیت نہیں تھی، تو اس لیے کہ یعنی یہ لوگوں کو امام علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ یعنی حقیقت میں وہی بات ہے کہ امام وصیت اپنے بچوں کو کر رہے ہیں، لیکن یہ درس ہے تمام لوگوں کے لیے کہ کسی کے قتل، شہید یا مثال فوت ہونے پر کسی کا نقصان نہ کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام الا لا تقتلن بی الا قاتلی، دیکھو میرے قتل کے بدلے صرف میرے قاتل ہی قتل کیے جائیں۔ یعنی لوگ وہی بات ہے کہ شروع ہو جاتے ہیں، بس دیکھتے نہیں کہ کس کا نقصان ہوا کس کا نہیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نقصان پہنچا رہا ہے یعنی جس نے قتل کیا اس سے ہی قتل کرنا، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ انظروا اذا انامت من ضربت حاضی فضربوه ضربة بالضربة ولا تمثلوا بالرجل فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ایاکم والمثلۃ ولو بالکلب العقور، کہ دیکھو اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو تم اس کے سر پر ایک ضرب کے بدلے میں اسے ایک ہی ضرب لگانا، اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہج البلاغہ میں وصیت موجود ہے۔